السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلین ود واسی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب چینل ایکسپلین ود واسی کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک انشورنس، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ از انشورنس، انشورنس کیا ہے، اینڈ ٹائپس آف انشورنس، انشورنس کی ٹائپس۔ انشورنس ایک رسک مینجمنٹ ٹول ہے جو افراد، کاروبار اور دیگر اداروں کو غیر متوقع واقعات کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم مارکیٹ میں دستیاب بیمہ کے مختلف اقسام اور وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ یعنی کہ انشورنس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی چیز کی انشورنس کروا لی ہو اور خدا نخواستہ اس چیز کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے تو وہ نقصان جو ہے نا انشورنس کمپنی خود کور کرتی ہے۔ لائف انشورنس انشورنس کی قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کی موت کی صورت میں فائدہ اٹھانے والوں کو مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک طویل مدتی انشورنس پالیسی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پالیسی ہولڈر کو ان کی زندگی کی مدت کے لیے احاطہ کرتا ہے جب تک کہ پریمیم وقت پر ادا کیے جائیں۔ پالیسی کا مستفید کنبہ کے افراد، کاروباری شراکت دار یا کوئی دوسرا فرد ہو سکتا ہے جسے پالیسی ہولڈر نامزد کرتا ہے۔ زندگی کی بیمہ کے دو اہم اقسام ہیں: مدتی زندگی کی بیمہ اور مستقل زندگی کی بیمہ۔ ٹرم لائف انشورنس ایک ایسی پالیسی ہے جو ایک مخصوص مدت کے لیے درست ہوتی ہے، عام طور پر 10 سے 30 سال کے درمیان۔ پالیسی ہولڈر ہر ماہ یا سال ایک پریمیم ادا کرتا ہے اور اگر وہ پالیسی کی مدت کے دوران مر جاتا ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کو لم سم ادائیگی ملتی ہے۔ دوسری طرف لائف انشورنس پالیسی ہولڈر کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور استفادہ کنندگان کو پالیسی ہولڈر کی موت پر ادائیگی ملتی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کی قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کے ذریعے اٹھائے جانے والے طبی اخراجات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ انشورنس کی ایک اہم قسم ہے کیونکہ طبی اخراجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور افراد اور خاندانوں کے لیے مالی بوجھ بن سکتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس آجر فراہم کر سکتے ہیں یا افراد براہ راست انشورنس کمپنیوں سے خرید سکتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کی کئی قسمیں ہیں بشمول فیس پرائز سروس، ترجیحی فراہم پلانز، ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشن پلان اور پوائنٹ آف سروس۔ کنندہ تنظیمیں ہیلتھ انشورنس کی ان اقسام میں سے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے فوائد اور خامیاں ہیں اور صحیح قسم کا منصوبہ فرد کی ضروریات اور ترجیحات پر منحصر ہوگا۔ آٹو انشورنس کی قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کو ان کی گاڑی کے حادثے کی صورت میں کور کرتی ہے۔ زیادہ تر ریاستوں میں یہ قانونی ضرورت ہے اور ڈرائیوروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حادثات کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات سے خود کو بچانے کے لیے اس قسم کی بیمہ کریں۔ آٹو انشورنس متعدد اخراجات کا احاطہ کر سکتا ہے بشمول گاڑی کو پہنچنے والے نقصان، طبی اخراجات اور حادثے میں دیگر فریقین کو پہنچنے والے نقصان یا چوٹ کی ذمہ داری۔ آٹو انشورنس اس کی کئی قسمیں ہیں بشمول ذمہ داری انشورنس، تصادم کی انشورنس، جامع انشورنس اور ذاتی چوٹ سے تحفظ۔ یعنی اگر کسی فرد نے آٹو انشورنس کروائی اور صورت میں اس کی گاڑی کو کسی بھی حادثے کی صورت میں کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے یا خدا نخواستہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد کو کسی بھی قسم کی چوٹیں وغیرہ لگ جاتی ہیں تو یہ تمام اخراجات اور طبی اخراجات انشورنس کمپنی خود اٹھاتی ہے۔ ہوم اونرز انشورنس کی قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کو ان کے گھر یا جائیداد کے پہنچنے والے نقصان کی صورت میں کور کرتی ہے۔ گھر کے مالکان کے لیے آگ، سیلاب اور چوری جیسے واقعات کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات سے خود کو بچانے کے لیے اس قسم کی بیمہ ہونا ضروری ہے۔ گھر کے مالکان کا بیمہ بہت سے اخراجات کا احاطہ کر سکتا ہے بشمول گھر یا املاک کو پہنچنے والے نقصان، جائیداد پر دوسروں کو پہنچنے والے چوٹوں یا نقصان کی ذمہ داری، اور اگر گھر ناقابل رہائش ہو جائے تو رہنے کے اضافی اخراجات۔ گھر کے مالکان کی بیمہ کی کئی قسمیں ہیں بشمول معیاری کوریج، وسیع کوریج اور جامع کوریج۔ یعنی کسی فرد نے اگر ہوم اونر انشورنس کروائی ہو اور کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کے گھر یا جائیداد کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو وہ نقصان انشورنس کمپنی خود اٹھاتی ہے۔ ڈسیبلٹی انشورنس معذوری بیمہ ایک قسم کی انشورنس ہے جو پالیسی ہولڈر کے معذور ہونے اور کام کرنے کے قابل نہ ہونے کی صورت میں آمدنی کا متبادل فراہم کرتی ہے۔ اس قسم کی انشورنس آجروں کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہے یا افراد براہ راست انشورنس کمپنیوں سے خرید سکتے ہیں۔ معذوری کا بیمہ بہت سے اخراجات کا احاطہ کر سکتا ہے بشمول طبی اخراجات، روزمرہ کے اخراجات اور کھوئی ہوئی آمدنی۔ معذوری بیمہ کی دو اہم اقسام ہیں: قلیل مدتی معذوری بیمہ اور طویل مدتی معذوری بیمہ۔ قلیل مدتی معذوری کا بیمہ قلیل مدت کے لیے کوریج فراہم کرتا ہے، عام طور پر چند مہینوں، جبکہ طویل مدتی معذوری کا بیمہ لمبے عرصے کے لیے کوریج فراہم کرتا ہے، عام طور پر کئی سال یا حتیٰ کہ پالیسی ہولڈر کی ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے تک۔
یعنی کہ اگر کسی نے ڈسیبلٹی انشورنس کروائی ہو، اس وقت میں وہ معذور ہو جائے تو انشورنس کمپنی اس کے طبی اخراجات بھی اٹھاتی ہے اور اسے روزگار کا متبادل بھی فراہم کرتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔